السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بہت ہی پیارا فرمان امام الانبیاء تاجدار مدینہ کملی والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آج ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جس حدیث کے اندر 3 لوگوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیا وہ لوگ نیک بخت ہیں یا پھر وہ لوگ بدبخت ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب کا کیا فرمان ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ کملی والے مصطفیٰ کا بہت پیارا فرمان ہے، جس کو روایت فرما رہے ہیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشکات شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے، جن سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، جن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نشاندہی فرما رہے ہیں 3 لوگوں کی۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ وہ کون سے 3 اشخاص ہیں جن کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مزید تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے اللہ ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، اللہ ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں کریں گے، اور ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تزکیہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور پھر اللہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کریم آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، آپ کی جان نثار، تابعدار، وفادار، حوبدار حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، کملی والے مصطفیٰ پھر تو وہ لوگ ناکام ہوں گے اور نامراد ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابوذر، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر شفقت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ ان سے پیار نہیں کریں گے، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کروا دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے 3 لوگوں کی پہچان کروائی۔ سب سے پہلا وہ انسان جو احسان جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے۔ میں نے فلاں موڑ پر تیرے ساتھ یار نیکی کی تھی، میں نے فلاں موڑ پر تیرے ساتھ میں نے یہ اچھائی کی تھی، میں نے احسان کیا تھا تجھ پر، لیکن تو نے میرے احسان کا کیا بدلہ دیا؟ احسان جتلانے والا انسان اللہ کی نظر شفقت سے محروم رہے گا۔ احسان جتلانے والا انسان اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ احسان جتلانے والے انسان کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ انسان جو اپنے کاروبار کو، اپنی دکانداری کو، اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہو، جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیز کو بیچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس سے اتنا ناراض ہوں گے، اللہ اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے تیسرے شخص کے بارے میں بتایا، وہ انسان جو آزار لٹانے والا ہو، اللہ اس کی طرف بھی نظر شفقت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی طرف ہم کلام نہیں ہوں گے، اور اللہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اپنی زندگی میں غور کریں، میں اپنی زندگی میں غور کروں، کیا یہ 3 گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کہیں ہم کہیں کسی کا احسان تو نہیں جتلاتے؟ کیا ہم جھوٹی قسم کھا کے سودا تو نہیں بیچتے؟ یہ ساری چیزیں غور کریں، اگر ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگیں، اگر نہیں ہے تو پھر رب کا شکر ادا کریں اور آگے بچنے کی دعا مانگیں۔ میرے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔